السلام ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این ناظرین۔ اس وقت میں موجود ہے عمران خان صاحب کے مشیرہ ہیں علیمہ خان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ خان صاحب آج سائفر کیس کی سماعت میں انہوں نے کیا کیا کہا اور کل کے واقعے کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے۔ کل جو سپرنٹینڈنٹ نے جو بدتمیزی کی وہ بتائیے گا، کیونکہ آپ وہاں موجود تھی، تو اس حوالے سے کیا ہوا کل؟ وہ مجھے کسی نے تصویر بھیجی کہ یہ اسد بڑائچ ہے۔ میں نے کہا نہیں، ذرا گوگل کر کے ڈھونڈ لو اسد بڑائچ کون ہے۔ جنہوں نے کہا تھا انہوں نے مجھے تم کہہ کے بات کی ہے، تو یہ طریقہ کار بڑا غلط ہے۔ انہوں نے بڑی سخت بدتمیزی کی تھی عمران خان کے ساتھ، اور یہ چیز میرے خیال میں ان کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ عمران خان کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ یہ بتائیے گا کہ آج جج صاحب نے سنا اجازت دی ہے کہ وہ ٹاک وغیرہ کر سکتے ہیں، میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر سکتے، کیونکہ کل ان کو انٹرپٹ کیا گیا، ان کو روکا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں جج صاحب نے پہلے بھی نہیں روکا تھا، جج صاحب نے نہیں روکا تھا۔ یہ اسد بڑائچ نے خود ہی، جو یہاں کے سپرنٹینڈنٹ ہے، انہوں نے آ کے بڑی بدتمیزی خان صاحب سے کی تھی۔ اگر جج صاحب نے روکا ہو تو عمران خان کبھی نہ، ایک سیکنڈ میں بات ختم کر لوں۔ اگر جج صاحب نے روکا ہوتا عمران خان کبھی بھی نہ میڈیا سے بات کرتے۔ وہ کبھی کوئی اصول جو اگر ہو وہ اس کو نہیں کبھی توڑتے نہیں ہیں۔ اتوار والے دن خان صاحب نے اپنے کارکنان کو کہا، اور جو انڈر گراؤنڈ لیڈرشپ ان کو بھی کہا کہ وہ سارے جو ہے وہ منظر عام پر آئیں اور اپنے کارکنان کو کھل کر جو ہے جلسے جلوس کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر تو موجود ہیں، لیکن اب ورکر میں نکلیں۔ اور یہ خان صاحب جو کال دی ہے تو یہ پلاننگ کے تحت دی ہے یا کوئی حکمت عملی ہے پارٹی کی؟ انہوں نے کہا سارے اپنی کیمپین آ کے کریں، الیکشن کے تھوڑے سے دن رہ گئے، اور انہوں نے کہا سب منظر عام پہ ہیں، جو بھی چھپے ہوئے ہیں، جو بھی انڈر گراؤنڈ تھے، اور وہ خود مجبوری سے انڈر گراؤنڈ ہے، لیکن انہوں نے کہا سنڈے کو سب باہر آئیں اور اپنے لوگوں کے درمیان آئیں، اپنے کارکنوں کے درمیان آئیں اور کیمپین اپنی شروع کریں فل فورس۔ کل خان صاحب کے پاؤں میں سنا تھا مسئلہ ہے، وہ صحیح طرح چل نہیں سکتے تھے، اور ہاں آج بھی ہم دیکھ رہے تھے، لیکن ہم پوچھتے تو آگے سے وہ کہتے نہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کیونکہ ٹھنڈ بہت ہے نا، آپ کو نہیں پتہ، آپ خود جا چکے ہو، آپ کو پتہ ہے کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو جب وہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو جہاں ان کی فریکچر ہوا تھا، جہاں ان کی نرو ڈیمیج ہوا تھا، میرے خیال میں ٹھنڈ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اس پہ بات نہیں کرتے۔ خان صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے خود ہم نے دیکھا تھا، ماشاء اللہ کافی وہ حوصلہ مند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حساب سے، مطلب کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی ہوئی ہے کہ وہ کوئی اور لیڈر ہوتا ہے اس وقت وہ ڈیل شیل بھی کر چکا ہوتا ہے، لیکن خان صاحب تو اسی طرح ہے جس طرح وہ ورکر کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے حوصلے بلند ہے، اور اسی طرح سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے، بڑے مطلب کہ مطمئن ہو کر وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ تو اس وجہ سے کیا کہیں گے، اتنا اس میں کوئی خاص بات کیا ہے کہ خان صاحب ماشاء اللہ اتنے حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے؟ دیکھیں، وہ ہم پریشان لگ سکتے ہیں کسی چیز پہ، وہ ہر چیز پہ بالکل بلکہ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا، وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو بڑے اچھے ریلیکس طریقے سے آ کے بیٹھتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے جو بھی وہاں کمرے میں ہوتا ہے ان کو بہت حوصلہ ہوتا ہے، ہم سب کو بڑا حوصلہ، بلکہ وہ ان کو دیکھ کے ہمیں زیادہ حوصلہ ہوتا ہے، اور وہ میں کہ باہر لوگ زیادہ پریشان لگتے ہیں، اور وہ زیادہ مضبوط، اور اللہ کی دیکھیں، کیونکہ ان کے پاس ایک اتنا بڑا کاز ہے جس کے لیے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جیل میں اگر یہ اتنا بڑا ایک مشن نہ ہوتا تو کوئی بھی جیل میں گزارا نہیں کر سکتا اتنی دیر۔ ان کے پاس اپنے پیسے یا چوری کا مال نہیں بچانا، اگر چوری کا مال ان کے پاس ہوتا پہلے جہاز پہ لنڈن اس کو بچانے چلے جاتے۔ وہ تو ایک مشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور وہ اس کے لیے جتنی بھی دیر بیٹھنا پڑے وہ جیل میں بیٹھے رہیں گے، وہ یہی کہتے ہیں ہر دفعہ۔ آخر میں یہ بتا دیجیے کہ انعام شاہ جو ان کے ملازم تھے ان پر ان کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن پر یہ حلف دے تو تب اس طرح زبانی کلامی حلف نہیں ہوتا، تو انعام شاہ نے جو وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے خان صاحب کافی غصے میں بھی آئے، اور انہوں نے جج صاحب کو بھی کہا کہ قرآن پر انہیں کہیں کہ حلف دے کر یہ گواہی دیں، اس طرح گواہی زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، خان صاحب نے تو کہا ہے کہ جتنے بھی گواہ آئیں وہ قرآن پہ ہی حلف لیں، کیونکہ یہ اتنی سیریس چیز ہے، کسی پہ آپ تہمت لگا دینا۔ اب ایک وہ غریب سے کسی آدمی کو لے آؤ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہوں گے، باقی ساری دنیا چھپی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کیا کر کے لے آئیں، اسے جو مرضی کہلوا دیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے اس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن پہ حلف لے، اور
اس کے بعد گواہی دے. خان صاحب سے سوال ہی کہ خان صاحب نے کہا ان کے امپائر بھی اپنا ہوگا, ان کے سارا کچھ اپنا ہونے کے باوجود 8 فروری کو انشاءاللہ ہمارے امیدوار جیتیں گے اور 9 فروری کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رزلٹ آئے گا تو پی ٹی آئی انشاءاللہ سب سے آگے ہوگی. یہ خان صاحب جو پیشن گوئی کریں اس حوالے سے کیا کہیں گے آخر؟ نہیں, اس کے اندر پیشین گوئی کی کیا بات ہے, آپ کو ساروں کو پتہ ہے اس وقت جو ووٹرز ہیں وہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ووٹر ڈھونڈ رہا ہے, وہ ووٹر اس وقت پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. ہمیں فون آ رہے ہوتے ہیں ہمارا کینڈیڈیٹ بتاؤ کون ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن وہ لوگوں کا اس وقت جو جوش ہے نا, یہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ایسا سمندر ہے, اس کے آگے اب کوئی چیز کھڑی نہیں ہوئے گی.